اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ایک مرتبہ مل کے سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے معزز سامعین، آپ سب کو میلاد مسعود حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً ہماری یہ سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسین ابن علی جیسا پیش سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دن امام کی ولادت کا گزرا ہے اور یہ شب حضرت ابوالفضل العباس علمدار کی ولادت کی شب ہے. ماشاءاللہ. میرے معزز سامعین، یہ شعبان اس قدر خوشیوں بھرا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینہ میں اتنی مقدس ہستیاں عطا کی ہیں. ان مقدس ہستیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے. آج ہم فخر سے نام لیتے ہیں ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں. ماشاءاللہ. اور کیا ہی خوب کسی نے کہا، انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. ماشاءاللہ. یقیناً حسین ابن علی پیشوا ہے. جو بھی انسان ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، اس کے پیشوا حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی اس ظلمت اور اندھیری دنیا کے چراغ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی. یہ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے. سبحان اللہ. میرے معزز سامعین، جس دن ولادت ہوئی ہے تو امام کی، اللہ کے پیارے حبیب نے جناب اسماء کو فرمایا مجھے حسین ابن علی لا دو. اور جناب اسماء سفید کپڑے میں حسین ابن علی کو رسول اللہ کے ہاتھ میں لا کر دیا تو حسین ابن علی ابھی بوسہ لے رہے تھے، پیار کر رہے تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبریل جاؤ 1000 فرشتہ لے کر اپنی طرف سے اور میری طرف سے میرے محبوب کو مبارک دو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب دیکھیں جبریل ہے اور سلام کیا ہے. اللہ کے حبیب خداوند تبارک و تعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا حبیب کو پیغام دے دو اور سلام دے دو. اس حسین کا نام میں اللہ خود رکھوں گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ کی نسبت علی ابن ابی طالب سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس نواسے کا نام شبیر رکھو. کیونکہ شبیر عربی میں حسین کو کہتے ہیں. میرے معزز سامعین، میں کچھ مختلف پہلوؤں میں آپ کے سامنے امام کی عظمت پیش کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیں حسین ابن علی پیشوا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہادی ہیں، رہبر ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے متعلق فرمایا نزلنا علیک الکتاب، اے حبیب ہم نے کتاب اس لیے آپ پر نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف بلائیں. ابھی حسین ابن علی کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. زیارت وارثہ میں ہم کرتے ہیں. یہ حسین ابن علی وارث محمد ہے، یعنی جو رسول اللہ جس طرح اس بشریت کے لیے نور بن کر آئے تھے، اسی طرح حسین ابن علی پوری بشریت کے لیے نور بن کر آئے تھے. اور جس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں ضلال مبین جیسے معاشرہ میں اپنے حبیب کو بھیجا کہ اے حبیب آپ نے جا کر لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانا ہے، اسی طرح حسین ابن علی کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ حسین، اس حسین کی عظمت کو سمجھو. یہ حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہے.
چراغ ہے، یہ بشریت کے اندر نور پیدا کرے گا، یہ ظلمت کو ختم کرے گا، یہ تاریکیوں کو ختم کرے گا، یہ لوگوں کو ذلت سے نکال کر بلندی کی طرف لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حسین بن علی پیشوا ہے، حسین بن علی محسن اسلام ہے، نہ فقط محسن اسلام بلکہ محسن انسانیت بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی حسین بن علی محسن اسلام بھی ہے اور محسن بشریت کو اگر شرافت و کرامت ملی ہے تو حسین بن علی کے توفیق ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ بشریت کو اگر عزت ملی ہے تو حسین بن علی کے توفیق ملی ہے، کیونکہ حسین بن علی اگر اپنی جان قربان نہ کرتے تو آج بشریت کو عزت نہ ملتی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزاں، حسین بن علی ان الحسین مصباح الہدی، جہاں ہدایت کا چراغ ہے وہاں سرکار نے فرمایا وَالسَّفِینَةَ النَّجَاةَ، اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ یعنی وہ معاشرہ، وہ قوم، قبیلہ، علاقہ جو ظلمتوں میں گرا ہوا ہو، جو ڈوب رہا ہو، جو غرق ہو رہا ہو، اگر اس معاشرے کو نجات ملے گی تو حسین بن علی کے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نجات ہے، بشریت کے لیے نجات کی کشتی ہے، اور حسین بن علی نے یہ غرق ہوتی امتوں کو بچایا ہے، غرق ہوتے ہوئے لوگوں کو، بشریت کو بچایا ہے۔ ہمارے سامنے وہ مثال ایران کی سرزمین کی آج بھی موجود ہے کہ جب بشریت ڈوب رہی تھی اور بشریت ڈوبتے ڈوبتے گہرائی میں پہنچ چکی تھی، اور ایک فقیہ، ایک عالم دین موجود تھے، اور انہوں نے اپنے اس ڈوبنے سے بچنے کا راز پوچھا کہ ہمیں بتاؤ ہم اس غرق سے کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم اس بستی سے کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم اس ذلت سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے فقیہ مرجع کرام نے، جو مجتہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم فریق کے نتیجے میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، بلکہ انہوں نے فرمایا میں تمہیں کامیابی کا راز بتاتا ہوں، کامیابی کی سند دیتا ہوں، اور وہ کامیابی کا راز کس چیز میں ہے؟ جو تمہیں ذلت سے عزت کی طرف لائے، جو تمہیں پستی سے بلندی کی طرف لائے۔ تو رہبر معظم امام خمینی نے فرمایا ما حج داریم السید الشہداء داریم۔ اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ حسینیت بچا سکتی ہے۔ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے وہ حسین بن علی کے طفیل ہے۔ انقلاب ما از برکات عاشورہ، یہ انقلاب عاشورہ کی برکات کے طفیل ہے۔ پھر فرمایا ما حج داریم از محرم و سفر داریم۔ اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے اور جس نے بچایا ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزاً برادران، یہ محرم و سفر کا نتیجہ یہ کیا ہے یہ پھر کسی وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن دیکھیں وہ قوم، قبیلہ جو ذلت و پستی کی طرف چلا گیا تھا، حسین بن علی نے انہیں عزت کا راستہ دکھایا اور اپنے وقت کی یزیدیت سے بچایا، کیونکہ جس طرح رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کے سامنے ابو لہب، ابو جہل اس طرح کے بدبخت آتے تھے اور رسول اللہ نے ان کے خلاف قیام کیا دین و اسلام کی بقا کے لیے، اسی طرح حسین بن علی جو وارث محمد مصطفیٰ ہے، حسین بن علی نے اپنے وقت کی نمرودیت کو ختم کیا، اپنے وقت کی فرعونیت کو ختم کیا، اپنے وقت کی یزیدیت کو ختم کیا، اور ہمیں بتایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات ملے پھر تم میرے پیروکار بن جاؤ، تم اپنے وقت کی یزیدیت کے خلاف قیام کرو، انشاءاللہ نابود ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ میرے معزز سامعین، دیکھیں کس قدر حسین بن علی کا ہم پر احسان ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جس وقت اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو
ماشاءاللہ سبحان اللہ اسے دین کے اندر بصیرت عطا کرتا ہے، اسے فہم دین عطا کرتا ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے، لیکن دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اسے عاشق حسین بنا دیتا ہے، سبحان اللہ اسے حسین ابن علی کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان، ہم کیوں چاہتے ہیں کربلا؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، ہمارے دل میں عشق حسین ابن علی ہے، اور یہی عشق حسین ابن علی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ماشاءاللہ سلام علی محمد و آل محمد۔ اور روایات کے اندر ہے، علماء نے تاکید کی ہے کہ آپ کربلا جاؤ، زیارت پہ جاؤ۔ باقی معصومین کا بھی کہا ہے، لیکن تاکید کربلا کی ہے، کربلا جاؤ۔ حتیٰ انتہا بھی اس لفظ کی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس لفظ کی تاکیدی جملے کی وضاحت یہ کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرض اٹھا کر جاؤ، قرض اٹھا کر جاؤ۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے اور بھی مزارات ہیں ائمہ معصومین کی، یہ اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے کہنا چاہوں، مشہد میں بھی ہے، قم میں بھی ہے، ساغرہ بھی ہے، نجف اشرف بھی ہے، کازمین بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں، ایک بندہ سوچتا ہے میں کازمین چلا جاؤں، ایک بندہ سوچتا ہے میں نجف چلا جاؤں، ایک بندہ سوچتا ہے میں مدائن چلا جاؤں، مختلف زیارات پہ۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی ارادہ رکھتے ہو کہ ہم مدینہ جائیں یا نجف جائیں تو مدینہ جا کر بھی تمہیں کربلا جانا پڑے گا، مدینہ جا کر بھی کربلا جانا پڑے گا، کوفہ جا کر بھی کربلا جانا پڑے گا، قم جا کر بھی کربلا جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ، کیوں جاؤ؟ وہ حسین ابن علی نے جو مشق کی تھی وہ مشق کرو، پھر واپس آ کے اس کی پریکٹس کرو۔ حسین ابن علی نے اپنے دور کی یزیدیت کو نیز پر نابود کیا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اور یہ امام کا پیغام تا قیامت جاری ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ ہر زمین زمین کربلا ہے، ہر دن دن عاشورا ہے، روز عاشورا ہے، یعنی جس دن ہم قیام کریں گے وہ دن عاشورا کا بن جائے گا، اور جس دن زمین پہ قیام کریں گے وہ زمین کربلا کی بن جائے گا۔ یہ ہمیں امام نے پیغام دیا ہے کہ تم نے قیام کرنا ہے، یزیدیت کے خلاف قیام کرنا ہے، کیونکہ حسین ابن علی وارث ابراہیم ہے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صبغۃ اللہ، السلام علیکم زیارت نامہ، یہ سند ہے امام کی قربانیوں کی، یہ زیارت وارثہ سند ہے امام کی اس عظیم مشن کی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے معزز سامعین دیکھیں، اس امام نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، خصائص حسینیہ مقتل کی مستند کتب کے اندر یہ روایات درج ہے کہ اس شہادت کے عوض اللہ رب العزت نے حسین ابن علی جیسے پیشوا امام کو کچھ چیزیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ توجہ فرمائی، پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شہادت کے عوض حسین ابن علی کو جو عطا فرمائی ہے، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ تبارک تعالیٰ نے امامت کو ذریت امام حسین میں رکھا ہے، یہ شہادت کے عوض۔ اور امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی تمنا ہمیں قرآن میں انبیاء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں فرماتے ہیں، پروردگار، جب امامت کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اے میرے پروردگار میری ذریت میں بھی امامت
اور یہ منصب اللہ تبارک تعالیٰ نے حسین ابن علی کو عطا فرمایا اور حسین ابن علی کی ذریت میں امامت کا منصب جاری کیا. اور دوسری خصوصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حسین ابن علی کو عطا فرمائی جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، ذریعے امام حسین کے نیچے مقبولیت دعا کو رکھا ہے. کوئی کتنا گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر امام کی زری کے نیچے دعا مانگے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. اور تیسری خصوصیت جو حسین ابن علی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ رب العزت نے اس خاک کربلا کے اندر شفا رکھی ہے. یہ خاک کربلا خاک شفا ہے. کیوں خاک شفا ہے؟ کیونکہ اس میں شہداء کا خون ہے، اس میں شہید اعظم کا خون ہے، اس میں حسین ابن علی کے انصار کا خون ہے، اس میں حسین ابن علی کی اولاد کا خون ہے، اس میں علی اکبر کا خون ہے، اس میں حضرت عباس علمدار کا خون ہے. اس خاک کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو اس مرض کا علاج خاک شفا ہے. اگر آپ مفاتیح الجنان پڑھیں تو اس میں باقاعدہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے کس طرح آپ نے خاک شفا استعمال کرنی ہے اور کتنی مقدار میں خاک شفا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں. اور پھر معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اس مفاتیح الجنان کے اندر یہ روایت ہے امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ماشاءاللہ میں نے آپ کے جب کا یہ فرمان پڑھا ہے خاک شفا میں شفا ہے، لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں خاک شفا کے استعمال کا تو ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. امام علیہ السلام نے فرمایا خاک شفا میں اثر وہی ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک گناہگار مجرم فاسق کے ہاتھ میں آتی ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. خاک شفا میں اثر ہے، خاک شفا میں تاثیر ہے. جتنے بڑے مجرم سے مجرم گناہگار انسان کی اس گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ خاک شفا کافی ہے. کیونکہ روایات کے اندر ہے اگر کوئی کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو آپ خاک شفا اس کے ساتھ رکھ دو. ہمیں بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب مرنے والا جاتا ہے دنیا سے تو اسے خاک شفا کا کفن پہناؤ. عزیزان توجہ فرما دیے. اب میں جملہ آگے خاک شفا کا اسی کے متعلق دو جملے اور پیش کر دوں. تھوڑی توجہ کرنی ہے. خاک شفا ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرو؟ کیونکہ مومن کی جو علامات بیان کی گئی ہیں 5 علامات، تو ان میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن اپنی پیشانی خاک پہ رکھتا ہوگا. جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہوگا، اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، 40 پہ حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، وہاں یہ علامت پیش کی گئی ہے کہ وہ خاک پہ سجدہ کرتا ہوگا. اب دیکھیں کہ خاک شفا پہ ہمیں تاکید کی گئی ہے. اگر ہم نے خاک پہ ہی سجدہ کرنا ہے تو خاک کربلا پہ سجدہ کریں، کیونکہ خاک کربلا پہ سجدہ کرنے سے محسن عظیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس عظیم محسن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے اس نماز کو بچایا، جنہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں توحید شناسی کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں اسلام شناسی کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں قرآن شناسی کا درس دیا، اپنی جان دے دی، اسلام کا نام بچا دیا. خاک شفا بغداد کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا مجرم تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام امام کی زری کے اندر دفن کر دینا. اور جب اس کا انتقال ہوا ادھر سے جنازہ چلا ادھر سے
امام المتقین فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ صبح جنازہ آئے گا، اس کو میری زری کے اندر نہیں آنے دینا۔ اب صبح سے لے کر شام تک خادم انتظار کرتے رہے لیکن جنازہ نہیں آیا، اور پھر اگلی شب اسی خادم نے دوبارہ خواب دیکھا کہ امام المتقین اسے فرما رہے ہیں کہ آج صبح انتظار کرنا، جنازے کا پڑھ کر استقبال کرنا۔ یعنی وہی امام جو روک رہے تھے اب وہی امام اجازت دے رہے ہیں کہ پڑھ کر استقبال کرنا۔ اب وہ خادم کہتے ہیں مولا پچھلی شب آپ نے منع کیا تھا اور آج آپ اجازت دے رہے ہیں۔ اب امام المتقین فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ چلا تو وہ انہوں نے نجف کی طرف رخ کیا لیکن وہ راستہ بھول گئے، وہ اچانک کربلا کی طرف چلے گئے، اور جب کربلا کی طرف گئے تو کربلا کی خاک اس کے جنازے پہ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ خاک کربلا کا مقام سمجھو، خاک کربلا کو فضیلت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے، اور خاک کربلا کی قدر کرو، خاک کربلا کو گرنے سے بچاؤ، خاک کربلا کو پاؤں کے نیچے آنے سے بچاؤ۔ یہ بہت بڑی مذمت کی گئی ہے۔ جو لوگ خاک کربلا کی بے احترامی کرتے ہیں، آنکھوں کے سامنے حرمت ہو رہی ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں دیتے، یہی خاک کربلا ہماری شفاعت کا سبب بن رہی ہے، ہماری بخشش کا سبب بن رہی ہے، یہی خاک کربلا ہماری نجات کا سبب بن رہی ہے۔ سلام علی محمد و آل محمد۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، ایک خاک کربلا پہ سجدہ کرنا اور دوسرا سجدہ شکر کرنا۔ ہمیں خاک کربلا پہ سجدہ کرنا چاہیے، جس طرح ہم شکریہ مالک کا شکر ادا کرتے ہیں نماز کے بعد، یعنی خاک کربلا پہ سجدہ بھی ہو اور شکر خداوند تعالیٰ بھی ہو۔ سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ روایات کے اندر ہے کہ خاک کربلا پہ نماز پڑھنے سے، جب انسان خاک کربلا پہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز ناقص ہو تو خدا اس کو کامل بنا دیتا ہے، روایات کے اندر ہے۔ اور اس لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ خاک کربلا پہ سجدہ کرو۔ دیکھیں عزیزان، ہمیں حسین بن علی نے کس قدر اسلام ہمارے پاس پہنچایا، اور امام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اگر آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس محسن اسلام کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ حسین بن علی کا احسان ہے۔ جہاں اسلام پہ احسان ہے وہاں انسانیت پہ بھی احسان ہے۔ بقول خواجہ اجمیری کے اہل سنت ہیں، وارث ہیں، لیکن انہوں نے اسلام و دین کو چند سطروں کے اندر جمع کیا ہے اور قد کیا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین بن علی شاہ ہے، حسین بن علی بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین بن علی دین ہے، یعنی حسین بن علی سے ہم نے دین کی معرفت حاصل کی ہے، حسین بن علی سے ہم نے توحید کی معرفت حاصل کی ہے۔ دین پناہ است حسین، جس ہستی نے دین کو نجات عطا کی ہے وہ حسین بن علی ہے۔ سردار ندر دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا است حسین، وہ حسین بن علی کہ جنہوں نے سب تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اب دیکھیں شاعر نے جو آخری فکر کہا ہے بہت قابل غور و طلب ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ حسین بن علی لا الہ کی بقا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو جو پرچار کر رہے تھے
یزیدیت نے ڈاکہ ڈالا، جب یزیدیت نے کھل کر اعلان کیا لعبت بنو ہاشم لا ملک جاء ولا وحی نازل، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل اور تماشا تھا، نہ کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی فرشتہ آتا تھا۔ یعنی جب یزیدیت نے انکار توحید، انکار نبوت، انکار وحی کیا، اس وقت 12